عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے ہوئے ہو؟ کبھی آنسو بہائے، کبھی نیر بہائے؟ وہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دیکھا ہو جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہوتے گرے سے. وہ پتھر کھائے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے کہ اللہ دیکھ رہے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید ابن حارثہ نے کندھے پر اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہو، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا اب. بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا. لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں. میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے. تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری شانت ہے. سلفی بن کے رہو، یہ تمہاری شانت ہے. بریلوی بن کے رہو، یہ تمہاری شانت ہے. ادیانتی ہے ہوا سماکم المسلمین. میں نے تمہیں اسلام بتایا. میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے. رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے. میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے. آدھا لفظ. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر. پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا. میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا. چونکہ 2 چیزیں جہاں لگتی ہیں، ایک جان ایک مال، تو دل بھی وہیں چلا جاتا. تو آپ سب بچے اور آپ سے پہلے جو جتنے فارغ ہو چکے ہیں، میری محنت کا میدان آپ نوجوان تھے. ساری زندگی میں نے صرف 4 مہینے اپنی زمین کو دیکھا اور اس پہ کپاس کاشت کی. 1984 4. اس سے زیادہ میں نے کبھی اپنے وراثتی جائیداد پر حال احوال پوچھا نوکروں سے، مینیجر سے. نہ دماغ لگا، نہ دل لگا. پیسہ تو لگتا ہی ہے چیزوں.
لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ نہیں تھیں، نہ یہ تھا نہ یہ تھا، یہ تھا۔ تو لہذا میرا سرمایہ تم لوگ، تم بچے میرا سرمایہ۔ میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے۔ اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی، اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ میں نے چونکہ ایک ذمہ دار ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو جس پودے پہ پھل نہیں ہوتا تھا وہ کھٹکتا تھا، جس پہ پھل ہوتا تھا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی۔ تمہارا پھلدار ہونا کیا ہے کہ تم چلتے پھرتے سیرت کا نمونہ بن جاؤ، عالم بنو نہ بنو، تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، تم حظو النعل بالنعل، جو محاورہ ہے عربی کا، کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر ایسے چلتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ علماء ربانیین ہو۔ باقی سب چیزیں اضافی۔ پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل ہے، اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ۔ ادعونی استجب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر، ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ میرے، تمہارے استادوں کے، تم سب کے احساسات میں داخل ہو جائے۔ تو یہ پہلا علم ہے فا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا ہے، واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی۔ جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت موہانی شاعر تھا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ لسان العرب لغت کی کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں ہے اگر میں حروف کے معانی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار ہو۔ حروف فا، فور کے لیے، فوراً، جلدی،
جلدی کرو. کیا سیکھو لا الہ الا اللہ. یہ سیکھو. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. یقین مثل خلیل خود گزینی. یقین اللہ مستی. یقین مثل خلیل خود نشینی. یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اقذف اللہم اجعلنی. قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو. میں نے تو جو 2-4 پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں. ایسے ٹھونس دینا اللہم اقذف. اللہم اجعل نہیں اللہم اقذف. کیا فی قلبی رجاء. میرے دل میں اپنی امیدوں کو اپنے اوپر امید کو گاڑ دے. وقتع رجائی عمن سوا. کل کائنات سے عرش سے لے کر فرش تک اور سرا سے لے کر ثریا تک چونٹی سے لے کر جبریل تک سب سے مجھے کاٹ دے. میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے. حتی لا ارجو احدا غیر. یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے. کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں. کہیں میری آس نہ ہو. کہیں میری امید نہ ہو. تو ہی تو ہو. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق کل شیء ودونک کل شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کل کائنات. سبحت تیرنے کو کہتے. تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے. یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں گا. سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک. وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین. سورۃ مزمل میں کیا فرمائے؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر. کیا خوبصورت تشریح ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے. جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت. ان لکا ان
لک، ان لک، اللہ اکبر، کیسے متعین طاقت کے ساتھ، فی النہار سبحا طویلا، تو کیا کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا، ایک ہی چیز، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اتخاذ ہوتا ہے یہ، پکڑ کے رکھ، تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے، مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے، پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے، فاتخذہ وکیلا۔ یہ پہلا علم ہے، فحملتہ، فوراً حمل ہوا، تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے، قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے، فأجاءها المخاض، فوراً دردے سے، إلى جذع النخل قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو۔ تو تم بڑے عالم، صحابہ عالم تھے، کون جی شیخ رمزی صاحب بیٹھے، حکان کل صحابہ علماء، حکان کلہم حفاظ، خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے، تاریخ حیران ہے، زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1,00,000 کے سامنے کھڑے، 3000 سے 1,00,000 کوئی جوڑ ہے، اور میرے نبی مسجد نبوی میں، اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا، 700 میل کا فاصلہ ہے، میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ، میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا، پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی، جھنڈا جعفر، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ لیا، اس نے سینے سے لگایا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک حدیث جوڑوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جنت میں اڑتا کرتا ہے۔ جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ،
شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائن تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا۔ تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو، اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں برابر اسے۔ تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند۔ ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو۔ یہ صحابہ تھے، اپنوں تو نہیں فٹکا، ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے، گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے، نہیں کھائے، ایسے پھینک مڑے میدان جنگ کی طرف۔ پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا دیا۔ عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا، سب کو 3 طلاق، غلاموں کا سب آزاد، باغات کا سب کا۔ این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر تھے، فی البدی کا اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شن۔ قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے۔ کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے، اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے، اور جنت سے گھبرا رہا ہے۔ بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، پھر یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها غرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ، عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لی، پھر فرمایا
وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو، تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ قالوا ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب وہاں خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثی، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا۔ من زخرفہ، کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ یہ پوری آیت ہے۔ مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے،
اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا، اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اسپنج، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے، ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا۔ وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس نے ترجمہ کیا، پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے۔ کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے، یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں۔ شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات الہ۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹیں اس دن، 8، اور 1,00,000 کے لشکر پر ایک بندے کا روب شاک۔ اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے لے آئے۔ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، کیا نام! یہ تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، خدا کہتے۔ وہ کہاں سے لائے ہو یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ۔ اللہ اکبر۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے۔ کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات، اللہ نے۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا، اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے۔ آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا۔ هل ترى من فطور، کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا
ذالک تقدیر العزیز العلیم وزینا السماء الدنیا بمصابیح وما لها من فروج والارض مددناها، کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے۔ کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ خبر ہے، پھر چیلنج ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی۔ اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا۔ اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا، میٹیریل تھا اس سے بنا۔ امن خلق السماوات والارض، کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنائے؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا؟ کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی؟ کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے؟ کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے؟ کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے؟ کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے؟ لا واللہ لا۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون لاتا ہے بادل؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، وہ تیرا رب لاتا ہے۔ یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے۔ ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10 ارب ٹن پانی ہوتا ہے، جو پوری پاکستان نہیں، پوری زمین کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو قطرہ قطرہ کر کے کون برساتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ برساتا، تیرا اللہ برساتا ہے۔ کون زمین کو پھاڑتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب زمین کو پھاڑتا ہے۔ کون پھل نکالتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرا اللہ نکالتا ہے۔ وقضبا وزیتونا، تیرا رب نکالتا ہے۔ ونخلا وحدائق غلبا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ وفاکہتا وابا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات۔ آم، میں تو ذمہ دار ہوں، باغات آم کے میرے والد کے تو بہت بڑے تھے، ہم سنبھال نہ سکے تو ہم نے کٹوا دیے، تھوڑا سا رکھا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ آم کی لکڑی کڑوی، چھال کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھیکا، زمین پھیکی، کھاد کڑوی۔ یہ امب میٹھا کتوں ہو گیا ہے؟ یہ چونسے کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ یہ دوسہری کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ اس کی شکل، اس کی شکل الگ الگ کیوں ہے؟ میرے رب کی قسم تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے پھل ہیں، ایک طرح کے پتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کائنات میں توحید قائم ہے، وحدانیت قائم ہے۔ ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل دوسرے پھل جیسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی جیسی نہیں ہوتی، ایک پروانہ بھی دوسرے پروانے جیسا نہیں ہوتا، ایک پتنگا بھی دوسرے پتنگے جیسا نہیں ہوتا، ایک مچھر بھی دوسرے مچھر جیسا نہیں ہوتا، ایک مکھی بھی دوسری مکھی جیسی نہیں ہوتی۔ ریت کے صحرا ہیں،
ایک ذرہ بھی دوسرے ذرے جیسا نہیں ہے۔ توحید اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی قائم کی ہے اور اپنی ذات میں بھی قائم کی ہے، اور بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیہ۔ کیا بات ہے میرے رب کا دعویٰ۔ اوے تم جاننا نہیں میں کون ہاں؟ یہ جو بدماش ہوتے ہیں کہتے ہیں الو دے پٹھے پیشاب ویچے پخانہ ویچے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے هل تعلم له سمیہ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ یہ اللہ کہہ سکتا ہے۔ کیا رب ہے؟ سبح سبح تیرنا، کہ ساری کائنات ذرہ ذرہ، تیرنے کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا۔ چونٹی کی اپنی تسبیح ہے، ہواؤں کی اپنی تسبیح ہے، پتوں کی اپنی تسبیح ہے، پانیوں کی اپنی تسبیح ہے، بادلوں کی اپنی تسبیح ہے، سمندر کی اپنی تسبیح ہے، دریاؤں کی اپنی تسبیح ہے، مچھلیوں کی اپنی تسبیح ہے، سانپ کی اپنی تسبیح ہے، عقاب کی اپنی تسبیح ہے، چڑیا کی اپنی تسبیح ہے، بلبل کی اپنی تسبیح ہے، مینا کی اپنی تسبیح، طوطے کی اپنی تسبیح ہے، بحر و بر کی اپنی تسبیح ہے، بکروں کی اپنی تسبیح ہے، بھینسوں کی اپنی تسبیح ہے، شیروں کی اپنی تسبیح ہے، چیتوں کی اپنی تسبیح ہے، گیدڑوں کی اپنی تسبیح ہے، بھیڑیوں کی اپنی تسبیح ہے، گینڈوں کی اپنی تسبیح ہے، ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض۔ یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے سنو، متکبر کی آواز سنو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے۔ کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض سبحان الله وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ میری آنکھ یوں اٹھی، تمہیں پتہ ہے کیوں اٹھی؟ میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا، یا محبت سے دیکھا، یا غصے سے دیکھا، یا پیار سے دیکھا ہے؟ تم کو خبر لگ سکتی؟ یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، اس لیے میرے رب نے الگ ذکر کیا ہے۔ تیری آنکھ کی خیانت کو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں،
وہ جو تیرے دل میں بدماشی پیدا ہوتی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جھومتا ہوں۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یرا دبیب النملة السوداء علی الصخرة السماء آئے فی اللیلة الظلماء۔ باہر اندھیری رات ہے، ایک پتھر پڑا ہوا، اوپر آسمان کا اندھیرا ہے، نیچے کالے پتھر کا اندھیرا ہے، درمیان میں رات کا اندھیرا ہے۔ اس کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کالی چونٹی کا اندھیرا ہے۔ تیرا میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا، ہماری سرائیکے میں قبیلی کہتے، قبیلی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا۔ اور نہیں پاگل، اس چونٹی کے حقیر قدموں سے، کالے پتھر پر، کالی ٹانگوں سے، کالے بدن سے، کالی رات میں جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ احق من ذکر، میرے نبی کی صبح و شام کی دعا، احق اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت دون النفوس أخذت بالنواصي، كتبت الآثار نسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ سارا علم ہے بس یہی لا الہ الا اللہ۔ اور علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی حبیب بنایا، کتنی انسانیت آئی، کتنے نبی آئے، معراج پہ ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ علماء اہل حق کہتے ہیں آپ نے اللہ کو معراج پہ نہیں دیکھا، کچھ علماء اہل حق فرماتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا۔ میں اس کا قائل ہوں، میرے رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھایا، اتنا لمبا سفر کرا کے نقاب نہ ہٹائے تو سفر کا تو مزہ ادھورا رہ گیا۔ رب سامنے ہے، حبیب آنکھیں چار ہیں، اللہ کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا، اور میرا حبیب پوچھ رہا ہے، میرا محبوب، میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا داعی اللہ، میرا سراج منیر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا عزیز، میرا حریص، میرا رؤوف، میرا رحیم۔ اللہ نے کسی کو دو نام صفاتی نہیں دیے،
ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا حبیب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں اس کا مراسی ہوں، اس کے گھر کا مراسی ہوں۔ میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر، اگر میں اللہ کے حبیب سے محبت نہ کروں، اس کے گھرانوں سے محبت نہ کروں، ان کی نسل سے محبت نہ کروں، تو کیا میرا ایمان ہے، کیا میرا اسلام ہے؟ اس قدر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر نہیں اڑتے ہو، نیچے کبوتر کی اڑان اڑتے ہو۔ جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، ادھر سے آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے سے آتا ہے تو اوپر اڑ جاتے ہیں۔ وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ عقاب طوفان سے اوپر اڑتا ہے، طوفان سے اوپر اڑتا ہے، اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے، وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے۔ تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے، ادھر سنا متاثر ہو گئے، اس کا پڑھا، قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو، سیرت تم پڑھتے نہیں ہو، حدیث تم پڑھتے نہیں ہو، یہ اکابر، یہ اکابر، میرے سر پر اکابر، لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا گھر اور اس کے صحابہ، دین تو وہ ہے، دین وہ نہیں جو ہر ایک کے اکابر، ہمارے اکابر، ہمارے اکابر قابل احترام ہیں، قابل اتباع نہیں ہیں۔ قابل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت۔ ہے کیا نام رکھے میرے اللہ نے؟ اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح، روح اللہ، اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کأنہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور جب سب پہ سناٹا ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا۔ جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی۔ جب سب گھبرا رہے ہوں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا،
میں ان کو بشارتیں دینے والا تنے تنہا ہوں گا۔ انی و امی علی قوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آپ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور وحوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، درندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے۔ کیا قدر کی ہے امت نے؟ عالی نسب بنی عبد مناف، اس سے عالی بنی ہاشم، اس سے عالی بنو عبد المطلب، اس سے عالی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاث بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أقنال بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آبد بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام
اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو اپنے، عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام طامات جس کی اللہ قسمیں کھائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ فَلَا وَرَبِّكَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وہ پتھر پڑے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے. کہ اللہ دیکھ رہے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا.